اور لوگ آج دوسری جانب یا خوف زدہ ہیں یا اس طرح پرجوش نہیں ہے، تو اس کی وجوہات ہمیں ضرور جاننا ہوں گی۔ ان وجوہات میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس قدر سیاست میں مداخلت کر گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عوام کے مفاد میں فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ جب وہ اپنے حق کے لیے بھی بات کرتے ہیں تو ان کو غدار وطن، غدار ملک، فلاں کے ایجنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہوتے ہوتے یہ چیز چلتی رہی، کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، کبھی گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم انٹرنیشنل ڈائنامکس میں سمجھنا چاہیں تو جس طرح 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد امریکہ دھڑا دھڑ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں سے لوگ مجھے دو، اور الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے لوگ دے دیے تھے ان کو، جو بعد میں کہا کہ ہم نے صرف دیے نہیں بلکہ بیچے۔ یہاں تک صورتحال تھی ایف سی کی، کیونکہ دور دراز علاقے تھے، آپ کو یاد ہوگا آئی جی ایف سی سمیت، کیپٹن سمیت، وہ لوگ باقاعدہ ان پر پروو ہوئی، اور راحل شریف کے دور میں 11 لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور جبری ریٹائر کیا گیا تھا۔ وہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے اور قبضہ، وہ کیا کہتے ہیں، اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ میجر ایگزیکٹلی اب اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ لوگ ملوث تھے۔ آئی جی ایف سی جو وہ پھٹک تھا، اس کی کیا کہانی آپ سب کو معلوم۔ اچھا، یہ چیز چل رہی تھی ادھر، تو دوسرے صوبوں والے کہتے تھے یقیناً کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا، ایسے ہمیں کیوں نہیں اٹھاتے۔ پھر الحمدللہ یہ سیزن اس جانب بھی گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ پنجاب بچا ہے، نہ سندھ بچا ہے، خیبر پختونخوا، اور سب سے زیادہ لاپتہ لوگ خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی ایکس پارٹا سے ہیں، وزیرستان سے۔ سرائیکی وسیب کے ایک شخص ہیں ڈاکٹر عثمان، جن کے دبئی میں سینٹر ہیں، ادھر اسلام آباد میں سینٹر ہیں، لاہور وغیرہ میں بھی چلا رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ بھائی میں روزگار زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو دوں۔ ان کا ای کامرس پہ بڑی توجہ تھی، سرائیکی میں اپنا پیغام دیتے ہوتے تھے، اور وہ بڑا ڈیپ جا کے ایک عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی موٹیویٹ ہوں، کچھ کمائیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ 2 منتھ پہلے کالی ویگو والے جو ہے نا، بغیر نمبر پلیٹوں کے ان کے گھر جاتے ہیں، ان کا 17 سال کا بچہ جس نے حال ہی میں میٹرک کی ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ موبائل لے جاتے، آپ اس کو نہ لے جائیں، لیکن کہتے ہیں نہیں ہم اس کو لے جاتے ہیں، 2 دن بعد لائیں گے۔ 2 دن ہوتے ہیں، ہفتے بعد وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے مزید 2 ویک رکھنا ہے، تو 2 ویک ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ بندہ بھی چپ رہتا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ 2 منتھ ہو گئے، پھر چیز ہو، پھر وہ تنگ آ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، میرا بچہ، میرا 17 سال کا بچہ ان کے زندانوں میں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کسی عدالت میں لا رہے ہیں، نہ کچھ نہ کچھ۔ السلام علیکم۔ آج 6 ستمبر ہے، جس کو یوم دفاع بھی کہتے ہیں اور ڈیفنس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو جوش و جذبہ ہوتا تھا پہلے کی طرح تو اب وہ نہیں رہا۔ ہاں، جو کچھ لوگ ہیں جو طاقتور حلقوں سے مستفید ہیں یا ان کے وکٹم نہیں بنے ہیں تو وہ منا رہے ہیں، باقیوں کا بھی ٹھیک ہے۔ ایک تاریخی دن تھا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ قربانیاں دی گئی، تو جو شہداء ہیں جنہوں نے حق کے لیے جان دی ہے، وہ چاہے کسی بھی فورس کے ہوں، فوج کے ہوں، ایف سی کے ہوں، آرمی کے ہوں، ایک ہی ہے بلکہ آرمی اور فوج، اور چاہے وہ نیوی کے ہوں، ایئر فورس کے ہوں، تو ان کے لیے عزت ہے۔ اور دوسرا، ویسے بھی وہ کوئی بدبخت آدمی ہوگا جو اپنے محافظ کی عزت نہیں کرے گا، جو یہ دیکھتا ہے کہ وہ اگر آگے ہے، فرنٹ لائن پر ہے، ہر خطرہ برداشت کر رہا ہے تو وہ اس کی عزت کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور لوگ آج دوسری جانب یا خوف زدہ ہیں یا اس طرح پرجوش نہیں ہے، تو اس کی وجوہات ہمیں ضرور جاننا ہوں گی۔ ان وجوہات میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس قدر سیاست میں مداخلت کر گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عوام کے مفاد میں فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں مڈل کلاس کے ہے، بھائی کہاں، جب کوئی افسر بن جائے وہ کہاں مڈل کلاس کا ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر
دوسری جگہوں پر جو جس طرح وزیرستان ہے یا بلوچستان ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. جب وہ اپنے حق کے لیے بھی بات کرتے ہیں تو ان کو غدار وطن، غدار ملک، فلاں کے ایجنٹ کیا جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے یہ چیز چلتی رہی، کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، کبھی گرفتار کر رہے ہیں، سلسلہ چلتا رہا. لیکن 2000 کے بعد سینیریو بالکل تبدیل ہو گیا بلوچستان میں. بلوچستان میں 2000 سے غالباً، ویسے تو 1973-74 میں اختر مینگل کا بھائی اٹھایا گیا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جن کا آج تک پتہ نہیں ہے، لیکن زیادہ جو ریشو تھی اکثریت وہ 2000 کے بعد شروع ہوتی ہے. اب اس کو اگر ہم انٹرنیشنل ڈائنامکس میں سمجھنا چاہیں تو جس طرح 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد امریکہ دھڑا دھڑ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں سے لوگ مجھے دو، اور الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے لوگ دے دیے تھے ان کو، جو بعد میں کہا کہ ہم نے صرف دیے نہیں بلکہ بیچے. یہاں تک صورتحال تھی. تو ہم نے بھی اپنے ہی لوگوں کو بس پھر اٹھانا شروع کر دیا، پھر ان کو مارنا شروع کر دیا. 2009 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ چیز پنپ رہی تھی. اب جن کے گھر سے وہ ہوا، پہلے آپ دیکھیں کتنی خواتین ہوتی تھی باہر، اتنا نہیں تھا روڈوں پر، یا یہ ٹھیک ہے اپنا کوئی کام کاج یا کوئی جاب ہولڈر تھی تو الگ بات تھی، یا کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی وہ بھی کچھ ہوتی تھی. ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ان سے زیادہ آپ کو فیمیلز، لڑکیاں، خواتین سڑکوں پر نظر آتی ہیں جد و جہد کرتے ہوئے. وہ کیا ہے، کسی کا بھائی لاپتہ ہے، کسی کا والد لاپتہ ہے. وہ چین جو 2007-8 سے جو شروع ہوئی، اب وہ جو بچے تھے 5 سال کے 8 سال کے وہ بڑے ہو گئے ہیں. اب انہوں نے لیڈرشپ سنبھال لی ہے. اب جو پہلے نعرے لگاتے تھے اب وہ نعرے لگواتے ہیں، وہ لیڈر بن گئے ہیں. اب لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہوتی رہی، اور کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ کسی معصوم یا مظلوم کو اٹھایا گیا، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں تھا. پھر یہاں پہ پرائیویٹ اسکواڈ بنائے گئے. پھر یہ تھا کہ دشمنی ہر ایک نے اپنی نکالی. جس طرح ہم کہتے ہیں کالعدم تنظیموں میں لوگ گئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مارا، تو پھر ان پر کافی تنقید ہوئی تھی کہ آپ، اور آج تک بڑے جید لوگ ان کالعدم تنظیموں کی جانب سے بھی مارے گئے تھے اور ان پر یہ تنقید ہوئی تھی. اسی طرح جو فورسز ہیں انہوں نے تو کام شروع کیا، لیکن جو پرائیویٹ لوگ ساتھ ملائے انہوں نے کام زیادہ خراب کیا. انہوں نے اس آڑ میں چن چن کے لوگوں کو تکالیف دی، ڈکیتیاں کی، تو ان سے زیادہ انہوں نے بدنام کرایا. یہ ہے ایک سلسلہ، یہ ہوتا ہے. پھر بعد میں ایف سی کی، کیونکہ دور دراز علاقے تھے، آپ کو یاد ہوگا IGFC سمیت، کیپٹن سمیت وہ لوگ باقاعدہ ان پر پروو ہوئی، اور راحل شریف کے دور میں 11 لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور جبری ریٹائر کیا گیا تھا. وہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے اور قبضہ، وہ کیا کہتے ہیں، اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے. اگر آپ کو یاد ہو، میجر ایگزیکٹلی اب اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ لوگ ملوث تھے. IGFC جو وہ پھٹک تھا اس کی کیا کہانی تھی آپ سب کو معلوم ہے. تو کوئی بھی ہو، جب تک طاقتور ہلکے سنجیدہ نہیں لیں گے تو یہ چیزیں ان کے گلے ہی پڑیں گی. محافظ وہ ہیں، جو کچھ ہوگا، کوئی بندہ مارا جاتا ہے، کوئی اور ایشو ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس کو لانا، اس کی پوری تحقیقات کرانا، یہ طاقتور حلقوں کا ہی کام ہے. اچھا، یہ چیز چل رہی تھی ادھر، تو دوسرے صوبوں والے کہتے تھے یقیناً کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا گیا، ایسے ہمیں کیوں نہیں اٹھاتے. پھر الحمدللہ یہ سیزن اس جانب بھی گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب نہ پنجاب بچا ہے، نہ سندھ بچا ہے، خیبر پختونخوا، اور سب سے زیادہ لاپتہ لوگ خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی ایکس فاٹا سے ہیں، وزیرستان سے. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا ظلم جبر ان پہ ہوا، اتنا بلوچستان یا بلوچوں پہ اتنا نہیں ہوا. لیکن یہ اپنا کیس بلڈ کرنے میں وہ ہو گئے. ان کے بچے نکل آئے، انہوں نے قیادت سنبھال لی. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، ہم ٹرائبلزم کی بات تو کرتے ہیں. ابھی 30 اگست کو عالمی دن منایا جا رہا تھا انفورس ڈس اپیئرنس کا اسلام آباد میں دیکھ رہا تھا. وہی قبائلی خواتین تھی بیچاری بیٹھی ہوئی تھی، بچے ان کے وہ تھے. لیکن ادھر سے نہ جن کے لوگ اٹھائے گئے، مارے گئے، لاپتہ ہوئے، نہ ادھر سے اس طرح قیادت آئی. پی ٹی ایم ابھری تو پی ٹی ایم نے بھی اس کو، عالمزیب محسود لوگ ایکٹیو تھے، لیکن بعد میں وہ مان پڑ گئے، وہ پتہ نہیں کس سیاست کا شکار ہو گئے.
تنظیم باقی تمام مدعے ایک جانب، لیکن ایسے مدعوں پر تمام پارٹیوں اور تمام وہ تحریک کا فوکس ہی یہی ہو. اگر پی ٹی ایم نے چلنا تو پی ٹی ایم نے اس کو جواز بخشنا ہوگا. اگر آج بی وائی سی ایکٹیو جا رہی ہے تو اس کی ریزن ہی لاپتہ افراد لوگ ہیں. لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے ہو، آپ لوگ کوئی ایکسٹریم پوائنٹ پہ چلے جاتے ہو. بھائی جو مین ریزن ہے ان کو تو وہ کریں، اس بدولت کچھ نہ کچھ تو بازیاب ہو جاتا ہے. ابھی پی وائی سی یا جو بھی کہیں، کل کی اچھی خبر ہے کہ 2 لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے ہیں. 11 اگست 2023 کو کراچی سے ڈاکٹر رفیق بلوچ صاحب گمشدہ ہوئے تھے، جو سکنہ کیس سے ان کا تعلق ہے. کل وہ بازیاب ہو گئے ہیں. اور اسی طرح گوادر سے کمالان دشتی نامی شخص 2 سال پہلے گوادر سے لاپتہ ہوئے تھے، کل وہ کوئٹہ میں بازیاب ہوئے. اور الحمدللہ ہمارے جو لاپتہ کرنے والے افراد ہیں مسلمان لوگ ہیں. تو جو ان کے پاس جاتا ہے، میرے جیسا گناہگار بھی ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے بڑا تبلیغی بن کے آتا ہے. بال بھی بہت چھوٹے چھوٹے، فوجی کٹنگ ہوتی ہے اور داڑھی رکھی ہوتی ہے، مونچھیں شیو کرتے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوب وہاں پہ راز و نیاز چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے ایک بات، یہ اچھی خبر ہے کہ ہو. ہم امید کریں گے باقی بھی جلد سے جلد بازیاب ہوں گے. اگر بازیاب نہیں کرتے ہو، کسی پہ ایلیگیشن ہے، عدالت میں پیش کرو. ہمارا مدعا یہی ہے، ہم کسی کو قصوروار یا بے قصوروار ٹھہراتے ہی نہیں ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس ملک کا ایک قانون ہے، آئین ہے، جس کا جو جرم ہے عدالت میں پیش کرو، پتہ چل جائے. دوسری چیز ایک اور جو چل رہی تھی وہ یہی دوسرے صوبوں والی. سرائیکی وسیب کے ایک شخص ہیں ڈاکٹر عثمان، جن کے دبئی میں سینٹر ہیں، ادھر اسلام آباد میں سینٹر ہیں، لاہور وغیرہ میں بھی چلا رہے ہیں. اور ان کی یہ کوشش تھی کہ بھائی میں روزگار زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو دوں. ان کا ای کامرس پہ بڑی توجہ تھی، سرائیکی میں اپنا پیغام دیتے ہوتے تھے اور وہ بڑا ڈیپ جا کے ایک عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی موٹیویٹ ہوں، کچھ کمائیں. تو کیا ہوتا ہے کہ 2 منتھ پہلے کالی ویگو والے جو ہے نا، بغیر نمبر پلیٹوں کے ان کے گھر جاتے ہیں. ان کا 17 سال کا بچہ جس نے حال ہی میں میٹرک کی ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ آئے ہو. ظاہری بات ہے جب کسی پہ چھاپا پڑتا ہے یا کسی کے گھر سے کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو وہ مشکوک بن جاتا ہے بیچارہ. اب ہر ایک تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تو بڑا ٹائم لگے گا. بلوچستان والے تو عادی ہو چکے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ بھائی آ گئے. یہاں تو سمپیتی ہوتی ہے، یہاں تو ایک سسٹم ہے، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھتے ہیں کافی حد تک. وہ کہ بڑے نفسہ نفسی ہے، 2 نمبری یا دلالوں کی کوئی کمی نہیں رہے، لیکن پھر بھی ٹرائبل سسٹم میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کا مداوع کرتے ہیں کہ یار آج بھی تھوڑی بہت رسپیکٹ ہے. جو بڑے شہر والے ہیں وہ تو دیکھیں کہ بھائی انٹیلیجنس والے آ گئے، چھاپا مارا، وہ تو الٹا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان سے سلام دعا بھی بند کر دیتے ہیں. اسپیشلی اس خطے کی جو روایت ہے وہ تو شاید اپنے رشتہ دار ہی چھوڑ دیں. وہ کہتا ہے کہ وہ مبینہ جو انٹیلیجنس والے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 دنوں بعد اس کو چھوڑ دیں گے، اور اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا کوئی کزن ہے، اس کا کوئی کالعدم تنظیم میں تھا اور اس کا اس سے کوئی رابطہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ موبائل لے جاتے، آپ اس کو نہ لے جائیں. لیکن کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو لے جاتے ہیں، 2 دن بعد لائیں گے. 2 دن ہوتے ہیں، ہفتے بعد وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے مزید 2 ویک رکھنا ہے. تو 2 ویک ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ بندہ بھی چپ رہتا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتاتا. 2 منتھ ہو گئے، پھر چیز ہوتی ہے، پھر وہ تنگ آ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، میں بے بس ہوں. میرا بچہ، میرا 17 سال کا بچہ ان کے زندانوں میں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کسی عدالت میں لا رہے ہیں، نہ کچھ. اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، آج بھی اکا دکا کوئی منصف بیٹھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ فی الحال سر فہرست جا رہی ہے، باقی تو الحمدللہ. کاش انہوں نے تو رکھے ہوئے ہیں توہین عدالتیں، ان کے لیے بھی کوئی توہین ہوتی تو کچھ ہوتا، تو یہ جبری گمشدگیاں نہ ہو رہی ہوتی. لیکن جس دن ان کے بچے نہیں اٹھائے جائیں گے، لاپتہ نہیں ہوں گے، مسخ شدہ لاشیں ان ججوں کے بچوں کی، ان جرنیلوں کے بچوں کی نہیں آئیں گی، کچھ نہیں ہوگا. پھر اس وقت تک عام بندے کی زندگی نہیں سدھرے گی. یہ یاد رکھو، امن اس وقت ہوگا جب محافظ، چاہے وہ جرنیل کا بچہ ہے، چاہے جج کا بچہ ہے، چاہے بیوروکریٹ کا بچہ ہے، اس کے بچے کو بھی وہی خطرہ لائق ہو جو عام آدمی کو ہے. پھر دیکھنا حالات سیٹ ہوں گے. جب آئی جی کا بچہ بھی نہیں بچ رہا ہوگا، آرمی چیف کے بچہ بھی نہیں بچ رہا ہوگا، جج کا بچہ بھی نہیں بچ رہا ہوگا، تو پھر حالات سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ ابھی ان کی مناپلی ہے، تو وہ
نہیں ہو رہے سیٹ. اب وہ شخص جو روزگار کے لیے تھا کہتا تھا اب وہ مایوس ہو چکا ہے. اندازہ لگا لیں وہ مایوس ہو چکا ہے کہ یار میں باہر ملک رہتا, دبئی میں میرا سینٹر ہے, وہاں جاب کرتا, فیملی وہاں رکھتا, مجھے پتہ نہیں وہ کون سی بدقسمت گھڑی تھی, میں نے دوبارہ یہ سوچا کہ میں ملک میں آ کے نوجوانوں کے لیے کوئی کاروبار بڑھاؤں, ان کے روزگار کا کوئی وسیلہ بنوں. تو یہ سلام دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو. میں پھر بات کر رہا ہوں کہ نہ اسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی صحیح بندہ ہے, نہ اس کے بیٹے کو کہہ رہا ہوں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو قانون کہتا ہے آپ وہ کریں. ہمارا تو سیدھا مدعا ہے نا, آپ وہ کریں جو قانون کہتا ہے, بجائے اپنا قانون بنانے کے. ایک تو کل ماشاءاللہ اپنا ایک قانون بنوا لائے ہیں کہ اب بلوچستان میں ایک نیا قانون آ چکا ہے, کسی بھی مشکوک شخص کو فوج اور ذیلی ادارے گرفتار کر سکتے ہیں. اب مشکوک ان کی نظروں میں کوئی بھی ہے, جو تلوے نہیں ان کے چاٹے گا وہ مشکوک ہے, جو ان کی بات کو کہے گا کہ یار میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں وہ مشکوک ہے, جو کہے گا کہ لاپتہ افراد لوگ کیوں ہو رہے ہیں وہ مشکوک ہے, جو کہے گا کہ یہاں پہ استحصال ہو رہا ہے وہ مشکوک ہے, جو کہے گا کہ یار یہاں ناانصافی ہے وہ مشکوک ہے, جو کہے گا کہ یہاں سیاست میں مداخلت ہے, ڈمی لوگ بٹھائے گئے ہیں وہ مشکوک ہے, جو کہے گا کہ یہاں زندگی اجیرن ہو چکی ہے, نوجوان مایوس ہو چکا ہے وہ مشکوک ہے. اب ہم صحیح صورتحال کو اگر صحیح نہ بتائیں تو آرٹیفیشلٹی بھائی ہم نے بھی جواب دینا ہے. یہ زندگی پتہ نہیں کب تک رہے, اس میں بھی بڑا دار و مدار تو آپ لوگوں تک آ گیا ہے, بس ذات وہ ہے جب تک چلائے, لیکن کوئی کسر طاقتور حلقوں نے نہیں چھوڑی عام آدمی کو موت تک پہنچانے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ ڈاکٹر عثمان جو ایک کھری گال سریکی کا ایک لفظ ہے جس میں مطلب کھری بات, اس کے حوالے سے ایک پیج چلاتے تھے, سینٹر بھی ایک غالباً 2-3 چلا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے اس بیٹے پر شاعری کی ہے. وہ میں آپ کو اشعار پڑھ کے دیتا ہوں کہ ہنستے بستے گھر کو تو نے کیوں تباہ کر دیا, کیوں کیا حلال تم نے کام جو حرام تھا, فیضان کی جبری گمشدگی کا حساب دو, لا قانونیت اور ظلم و جبر کا حساب دو. بھائی کس سے مانگ رہے ہو؟ جو جن سے مانگ رہے ہو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں, جنہوں نے ظلم و جبر کا حساب دلوانا ہے وہ مینیورنگ میں ملوث ہیں. تو بس بہرحال ٹھیک ہے, ایسا ہم سنتے تھے پرانے زمانے قبل حضرت مسیح میں جنگل راج ہوتا تھا. تو جنگل کا راج ہے نا, یا تو شکار کرو یا شکار بن جاؤ. تو یہاں یہی ہے, عام آدمی ہو کمزور ہو تو پھر آپ کا یہی ہے شکار بنو گے. تو بہرحال ہماری پھر یہی خواہش ہوگی, یہی التجا ہوگی کہ ہمارا ڈیفنس ڈے بھی اس دن بہترین ڈیفنس ڈے ہوگا جب ہمیں ڈر نہیں ہوگا اور ہم خود ان کو اپریشیٹ کریں گے, ان کے لیے جلوس نکالیں گے اور ان کو مٹھائیاں پیش کریں گے جس دن ہم کہیں گے کہ بھائی آج ہم ان لوگوں کی بدولت محفوظ ہیں, نہ کہ وہ بالکل الگ ٹریک پر گئے ہوئے ہوں, سیاست میں ملوث ہوں, لوگوں کو اٹھانے میں ملوث ہوں, مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ملوث ہوں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی چلتا رہے اور وہ بھی چلتا رہے. اس ملک کا ایک قانون آئین ہے, اس کے مطابق عمل کریں, جس کی جو سزا بنتی ہے پھانسی پر بھی لٹکاؤ گے, پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ ثبوتوں کی روشنی میں یہ ہو رہا ہے. کوئی قاتل جابر ہے, اگر اس کو بغیر کوئی ٹرائل کے, بغیر کسی ثبوتوں کے بھی ایسے وہ کر دیا جائے تو انسان کہہ دیتا ہے یار اگر یہ وہ تھا تو آپ کے پاس تو ثبوت تھے, آپ اس کو تختہ دار تک پہنچا سکتے تھے. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو لوگ اس طرح یقین نہیں کریں گے. ابھی بھی ہمارے چاہے جج ہوں, جرنیل ہوں, جرنلسٹ ہوں, پولیس ہو, بیوروکریسی ہو, ان سب کو مل کر, کیونکہ اسٹیک ہولڈر یہی ہیں, عام آدمی چاہے آپ ہو بھی ویسی زندگی جا رہی ہوگی اور آئے گا بھی وہی زندگی ہوگی. اس کے لیے بیٹھو, ابھی بھی وقت ہے کہ ایک ایسی کوئی قانون سازی کریں کہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ ہو اور ایک کوارڈینیشن ہو, اور واقعی لگے کہ اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں اور تمام ادارے دو جانیں نہیں ہیں بلکہ ایک دل اور ایک جان ہے, اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں, اور اس سرزمین کو ترقی دینے میں, خوشحال بنانے میں سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
یہ اس وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے، ایک دوسرے ہر بندہ اپنے ڈومین میں ہوگا، اور کوئی بھی ڈومین میں نکلے گا باقی اس کو پابند کریں گے، نہ کہ مزید اس کے انڈر آ جائیں گے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مشکلاتیں بڑھتی جائیں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اور میرے خیال میں شاید یہ آخری وقت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم بہت کچھ کھو بیٹھے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں اور صحیح ٹریک پر آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔